ذوالفقار علی بھٹو نے سوچا تھا کہ وہ فوج کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں رکھ لیں گے، مگر وہی فوج ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیونڈ احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کے اس دوسرے اور آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ 1977 کے انتخابات نے بھٹو کی حکومت کو کیسے الٹ دیا، مارشل لا لگا اور انجام کار انہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا۔ اسی دوران بھٹو حکومت کے خلاف ملک بھر میں شدید مظاہرے شروع ہو گئے۔ لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں احتجاج پرامن سے نکل کر پرتشدد ہو گئے اور امن و امان کی صورتحال بگڑ گئی۔ دوستو، اوون بیرٹ جونز لکھتے ہیں کہ بھٹو کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے مخالفین یعنی کہ پی این اے سے مذاکرات میں آرمی کور کمانڈروں کو شامل کیا۔ فوجی افسروں نے اسے بھٹو کی کمزوری سمجھا اور سوچا کہ سویلین حکومت کنٹرول کھو چکی ہے۔ تمام مخالفت کے باوجود بھٹو نے 7 مارچ 1977 کو عام انتخابات کروائے۔ نتائج حیران کن تھے۔ پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی کی 200 نشستوں میں سے 155 ملی، جبکہ پی این اے یعنی 9 پارٹی الائنس کو صرف 36 نشستیں ملیں۔ 1970 کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا ووٹ شیئر بہت بڑھ چکا تھا، جس پر عوام اور مخالفین کو یقین نہیں ہوا۔ انتخابات کے بعد کوثر نیازی نے اپنی کتاب لاسٹ ڈیز آف پریمیئر بھٹو میں لکھا کہ وزیراعظم ہاؤس میں حفیظ پیرزادہ، رفیع رضا اور دیگر کے ساتھ بیٹھے بھٹو نے پوچھا، حفیظ کتنی نشستوں پر دھاندلی ہوئی ہوگی؟ جواب ملا، سر 30 یا 40 پر۔ بھٹو نے تجویز دی کہ اپوزیشن سے دوبارہ انتخابات لڑنے کو کہا جائے اور ان سیٹوں پر پاکستان پیپلز پارٹی امیدوار کھڑا نہ کرے۔ وہ خود لاڑکانہ سے بلا مقابلہ جیتنا چاہتے تھے۔ جہاں ان کے خلاف امیدوار کھڑا ہوا، اسے اغوا کر لیا گیا تاکہ وہ نامزدگی کے کاغذات نہ بھر سکے۔ حفیظ پیرزادہ نے خود بعد میں یہ تسلیم کیا کہ گڑبڑ اسی سے شروع ہوئی تھی۔ صحافی خالد حسن نے لکھا کہ بھٹو نے ٹیکہان سے کہا، دیکھو، میں نہ کہتا تھا کہ اگر ضیاء کی جگہ کوئی اور چیف ہوتا تو اب تک اقتدار لے چکا ہوتا، مگر صرف چند ہی گھنٹوں بعد ضیاء نے وہی کیا جس سے بھٹو ڈرتے تھے۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے آپریشن فیئر پلے کے تحت بغیر خون ریزی مارشل لا لگا دیا۔ بھٹو سمیت دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد بھٹو پر ان کے سیاسی حریف احمد رضا قصوری کے والد محمد احمد خان قصوری کے قتل کی سازش کا الزام لگایا گیا۔ سرکاری گواہ محمود مسعود نے گواہی دی کہ بھٹو نے انہیں قتل کا حکم دیا تھا۔ وکٹوریہ اسکوفیلڈ کی کتاب بھٹو ٹرائل اینڈ ایگزیکیوشن کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں کیس مولوی مشتاق حسین کی سربراہی میں چلا، جن کے ساتھ بھٹو کی پرانی دشمنی تھی۔ بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے مشتاق سے جونیئر ججوں کو پروموٹ کیا تھا۔ بھٹو نے خصوصی کٹہرے میں بیٹھنے پر اعتراض کیا تو مشتاق نے طنزاً کہا، ہمیں معلوم ہے آپ آرام طلب زندگی کے عادی ہیں، اس لیے کرسی کا بندوبست کیا ہے، ورنہ عام مجرموں کی طرح بینچ پر بیٹھتے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سزائے موت سنائی۔ سپریم کورٹ نے فروری 1979 میں 3-4 کے تقسیم شدہ فیصلے سے اسے برقرار رکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب قتل کی سازش کے مقدمے میں موت کی سزا سنائی گئی اور ججز خود متفق نہیں تھے اور بھٹو جائے وقوع پر موجود بھی نہیں تھے۔ روس کے صدر برزنیو، چین کے ہواگو فینگ، سعودی شاہ خالد اور دیگر رہنماؤں نے رحم کی اپیل کی۔ برطانوی وزیراعظم مارگریٹ تھیچر نے ضیاء کو خط لکھا، بطور فوجی آپ کو یاد ہوگا کہ میدان جنگ میں گھاس جلدی جلتی ہے مگر تختہ دار پر کبھی نہیں۔ مگر ضیاء کا ارادہ پکا تھا۔ رحم کی درخواست پر 1 اپریل 1979 کو انہوں نے سرخ روشنائی میں لکھا، پیٹیشن از ریجیکٹڈ، یعنی اپیل مسترد کی جاتی ہے، اور 4 اپریل 1979 کو صبح سویرے راولپنڈی سینٹرل جیل میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ دوستوں، بھٹو کی کہانی مثبت پہلوؤں جیسے 1973 کا آئین اور اٹامک پروگرام کے آغاز کے ساتھ ساتھ تکبر، غلط فیصلوں اور تلخ انجام کی مثال ہے۔ ایک طرف وہ عوامی سیاست کے معمار تھے، دوسری طرف ان کی کچھ غلطیاں ان کے زوال کا باعث بنی۔ کیا بھٹو مکمل طور پر اپنے زوال کے ذمہ دار تھے یا فوجی مداخلت پاکستان کی سیاست کا حصہ بن چکی تھی؟ اپنے خیالات کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔